الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دنیا میں ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز بازار میں خریدنے کے لیے جانا ہے تو پہلے آپ اپنے گھر میں چلنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کیا لینے جانا ہے، اور جتنے کی چیز ہے اتنے پیسے لے کے جاتے ہیں. اگر جویلری لینے جائیں سونا تو بہت زیادہ پیسے چاہیے، اگر آپ کو اس سے کم کوئی گھر کی آسائش کا ہے تو بھی، اور ضروریات کا تو بھی، تو آپ اپنے پیسے اس حساب سے لے کے جاتے ہیں. پھر یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ سونے کی دکان پہ کریانے کا سامان لینے چلے جائیں اور کریانے کی دکان پہ سونے کا سامان لینے چلے جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ نے کپڑا لینا ہے تو کپڑے والے کی دکان پہ جاتے ہیں. آپ نے دنیا کی کوئی بھی چیز فریج لینی ہے تو فریج والے کے پاس ہی جاتے ہیں، آپ کسی اور کریانے والے کے پاس نہیں جاتے کہ مجھے فریج دے دے. آپ نے کوئی ضروریات زندگی کی جو چیز بھی خریدنی ہے تو اسی دکان پہ جاتے ہیں جہاں وہ چیز میسر ہے، دوسری جگہ آپ نہیں جاتے. ایک بات اس اعتبار سے. دوسری بات، آپ نے اپنے بچے کو جب پڑھاتے ہیں تو آپ نے اسے جو کچھ بنانا آپ کا مقصود ہوتا ہے اسے اس کالج میں ڈالتے ہیں. اگر آپ نے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو اسے لا کالج میں نہیں ڈالتے. اگر آپ نے بچے کو وکیل بنانا ہے تو اسے میڈیکل میں نہیں ڈالتے. آپ نے بچے کو پائلٹ بنانا ہے تو اسے آپ فلائنگ کے کلب میں ڈالتے ہیں. یعنی اسی طرح آپ نے اگر فوج میں بچے کو فوجی بنانا ہے تو آپ پی ایم اے اسے بھیجتے ہیں، اسے کسی اور جگہ نہیں بھیجتے. آج فورس میں بھیجنا ہے تو اسی جگہ بھیجتے ہیں. اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں اور سب کو پتہ ہے. پھر کچھ ایک زمانہ تھا جو کچھ حضرات ہیں کہ ہم جب گھر سے کوئی چیز لینے جاتے تھے تو اپنے ساتھ تھیلا لے کے جاتے تھے. وہ لٹھے کا تھیلا ہوتا تھا، کپڑے کا تھیلا ہوتا تھا، وہ شاپنگ بیگ اس طرح نہیں تھے تو لے کے جانا پڑتا تھا تو ہم ایسے لے آتے تھے. جو چھوٹے بچے لے رہے ہیں تو کوئی چیز لے رہے تھے اپنی جھولی ایسے کر لیتے اس میں ڈال دیں، وہ جھولیوں میں لے آتے تھے. ہم نے خود یاد ہے ہم یہ کام کرتے رہے ہیں. تو اپنا اب بعد میں پھر کارٹن آئے، کارٹن میں ڈالنا شروع کر دیا. اب شاپنگ بیگ لا گئے تو وہ لے کے آنے کا بھی بندوبست ہے، صرف خریدنے کا نہیں، اس کو لانے کا بھی بندوبست ہے. شاپنگ بیگ پھٹا ہوا تو اس کو اوپر سے ڈالیں گے نیچے سے نکل جائے گا، تو ایسا تو نہیں ہوتا. چیز خریدنے کے بعد اس چیز کو محفوظ طریقے سے پہنچانے کا بھی بندوبست ہوتا ہے. اور جب آپ اپنے گھر میں لاتے ہیں تو بعض چیزیں جلدی خراب ہو جانے والی ہوتی ہیں، آپ کو فکر ہوتا ہے فریج میں رکھ لیں، ابال لیں یا استعمال کر لیں، ورنہ یہ تو خراب ہو جائے گی. کچھ چیزیں دیر سے خراب ہوتی ہیں، تو یہ بھی اس اعتبار سے بھی ہے، اسی دنیا کے اعتبار سے. چلیں اب آپ ادھر رکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر، مسجد بیت اللہ کی بیٹی، یہ اللہ کا گھر ہے. اب ہم خوش نصیب لوگ اکثر جو 5 دفعہ آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو جمعے آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو عید میں آتے ہیں، اور کافی ہماری اکثریت رمضان میں آتی ہے. چلیں جب بھی آتی ہے جو بھی آتی ہے چلتے ہیں. اب آتے ہیں یہاں ہم کیا لینے آتے ہیں اور کیا لے کے جاتے ہیں. کیا لینے آتے ہیں اور کیا لے کے جاتے ہیں اور کس برتن میں لے کے جاتے ہیں. آپ نے دودھ لینا ہو تو آپ اپنے دودھ کے لیے اپنے گھر سے برتن لے کے جاتے ہیں کہ برتن صاف کر کے لے کے جاتے ہیں، اس میں دودھ لے کے آنا ہے. برتن کو گندا ہو تو دودھ نہیں ڈالتے. یہ سب کی عقل کام کرتی ہے. اور دودھ کو فوراً جا کے ابال دیتے ہیں کہ نہ ابالا تو یہ خراب بھی ہو جائے گا. اور بھی کوئی چیزیں ضرورت کی جب لینے جاتے ہیں
تو ہم سارے مسجد میں آتے ہیں تو ہم یہاں کیوں آتے ہیں؟ کیا لینے آتے ہیں؟ یہاں کیا ملتا ہے؟ ہم اپنے گھروں کے کنڈیشن چھوڑ کے، کولر چھوڑ کے، بسترے چھوڑ کے، اس گڑیوں پہ آ کے بیٹھ کے، گرمیوں میں راستے میں آ کے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ یہاں کیا ملتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم بیت اللہ میں اتنا پیسہ لگا کے جاتے ہیں، وہاں کیا ملتا ہے؟ ہم روزہ رسول پہ حاضریاں دیتے ہیں، وہاں کیا ملتا ہے؟ وہی دنیا کا تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ لینے جانا ہے، غلطی سے سونا لینے جانا ہے، شادی ہے تو کریانے کی دکان پہ نہیں جائیں گے مجھے سونا دے دیں، جویلری کی دکان پہ جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ صحیح چیز ملے۔ علاج کرانا ہے تو 6 بندوں سے پوچھیں گے ڈاکٹر اچھا کون سا ہے، اسپتال اچھا کون سا ہے، پیسے کی پرواہ ہی نہیں کرتے، پیسہ لگا دیتے ہیں۔ حکیم کون سا اچھا ہے؟ دوائیوں میں ہم کہتے ہیں کہ جی مہنگی دوائی ہو لیکن کام کرنے والی ہو، نمبر 2 جعلی نہ ہو۔ تو بھئی میں ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ اللہ کا گھر جس میں ہم 5 ٹائم آتے ہیں، یہاں کیوں آتے ہیں اور کیا لینے آتے ہیں اور یہاں سے کیا لے کے جاتے ہیں؟ یہاں سے ہم کیا لے کے جا رہے ہیں؟ یہاں سے لینے والی کون سی چیز ہے جو اپنے ساتھ ہم لے کے جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس کو سوچا؟ آج اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ یہاں کیا لینے آتے ہیں، کیا لے کے جاتے ہیں، کس میں لے کے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ پھر ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جائے گا، ہمیں اپنے اللہ کے گھر میں آنے کا مقصد پتہ چل جائے گا، اور آپ نے جہاں جو چیز ملتی ہے وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی، اس کی قدر و قیمت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب لے کے جائیں گے تو اس کو سنبھال کے رکھیں گے، جس طرح جویلری کو رکھتے ہیں اس پہ لاک میں رکھتے ہیں، کیش کو لاک میں رکھتے ہیں، کوئی سامنے نہیں رکھتا، چابی بھی چھپا دیتے ہیں۔ تو یہاں سے کیا لے کے جاتے ہیں اور اس کس برتن میں لے کے جاتے ہیں اور گھر میں جا کے اسے کیا کرتے ہیں؟ کبھی اس پہ ہم سب نے غور کیا ہے؟ ہماری داڑیاں بھی سفید ہو گئی، کمرے بھی دوری ہو گئی، آتے جاتے زندگیاں بھی گزر گئی، ایک عادت بھی بن گئی، الحمدللہ اچھی عادت ہے مساجد میں آنے کی۔ اللہ کا حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ایمان کی شہادت دو جو مسجد میں آتا ہے، اللہ کے اس سے وعدے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ یہاں کیا ملتا ہے۔ پہلی تو بات ہے اللہ کا حکم ہے، دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے، ترغیب بھی ہے، اور نہ کرنے پہ غصہ بھی ہے، ممانعت تو اس پہ عذاب بھی ہے۔ پھر یہاں اللہ کی رضا ملتی ہے، یہاں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی خاص کیفیات برکات ملتی ہیں اور جب ثواب ملتا ہے۔ اور یہ کون چیز ہے، کون سا برتن ہے جس میں ہم یہ لے کے جاتے ہیں؟ وہ ہمارے قلوب ہیں، ہمارے وہ دل ہیں جس میں یہ لے کے جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ اپنا دل گندا لے کے آئیں، ناپاک لے کے آئیں، تو اس دل میں اللہ کی یہ گھر کی برکتیں کیسے سمائیں گی؟ وہ دل تو پہلے ہی جگہ ہی کوئی نہیں ہے، تو جگہ ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو، تصویر ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ارے جس گھر میں بت بنے ہوں، بت، اس گھر میں اللہ کی نور کی تجلیاں کیسے آئیں گی؟ آئیں گی تو ٹھہریں گی کیسے؟ بت کیا ہے؟ کسی کا کینہ، کسی کا بغض، حسد، اپنی ذات کا، اپنے مال کا، اپنی ذات کا، اپنے علم کا، اپنے ورع تقوی کا، اپنی نیکی کا، اپنی خوبصورتی کا، اپنی دولت کا، اپنے بچوں کا تکبر، غرور، فخر، اور 4 نمازیں پڑھ لی تو اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا اور اپنے آپ کو نیک سمجھنا، 4 کتابیں آ گئی تو اپنے آپ کو اہل علم میں شمار کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں عجب، تکبر، غرور اور فخر میں بدل جاتی ہیں۔ اور یہ صرف ایسے بدلتی نہیں ہیں، یہ دل میں بت بن کے بیٹھ جاتی ہیں، دل بت خانہ بن جاتا ہے۔ ایک دل ہے اور 60 بت بیٹھے ہوئے ہیں اندر، اور اس بت میں اللہ کے نور کی تجلیاں کہاں سے سمائیں گی؟ کہاں آئیں گی؟ آ بھی گئی تو ٹھہریں گی کیسے؟ نہیں ٹھہرے گی۔ تو بھئی یہاں اللہ کی محبت کو، عشق کو پانے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کی محبت اور عشق کے بغیر دین کا تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ کا ہم جب اللہ کے احسانات کو دیکھیں گے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، بندر، خنزیر، کتا نہیں بنایا،
اللہ نے ہمیں یہ صفات دی، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، کان دیے، اولاد دی، مال دیا، تو اللہ ہم نے سب سے احسان کرنے والی کوئی ہستی ہے تو اللہ، تو اس نے احسان کیا تو اب کیا ہے تو اس کے شکر گزار بنے، اس سے محبت کریں، اور آج بھی اور کل بھی اور آئندہ بھی اسی سے ہی واسطہ پڑے گا، لہذا اس سے تعلق بنائیں۔ تو جو تعلق بنایا جاتا ہے وہ مسجد میں آ کے ہم اپنے اللہ سے تعلق بناتے ہیں، اس کے حکم کو پورا کرتے ہیں، وہ راضی ہوتا ہے، اس کا تعلق بنتا ہے، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں تعلق کے معلّہ کا ذریعہ بنتی ہیں، قوت پیدا کرتی ہیں، اور یہ ساری کیفیات بنتی ہیں، عشق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتا ہے، اور عشق اور محبت کا مقام، اس کی تجوری، اس کا برتن انسان کا دل ہے۔ اگر دل ہی پاک نہیں، دل ہی صاف نہیں، تو یہاں سے آ کے بھی ہم گندے دل کے ساتھ واپس چلیں گے، یہاں کی ان تجلیات کو، کیفیات کو، برکات کو نہیں لے گے۔ بیت اللہ، مسجد الحرام، بیت اللہ کا طواف، اللہ کی نور کی تجلیوں کا اترنا، تو وہاں بھی اس لیے جاتے ہیں کہ وہ نور کی تجلیاں میرے اندر سما جائیں۔ ارے میرے اندر کیسے سمائیں گی؟ میرے اندر تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے، اندر تو گٹر بنا ہوا ہے، اندر تو بت خانہ بنا ہوا ہے، اندر تو تصویریں نہیں، بت بیٹھے ہیں، وہاں کیسے سمائیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ آپ دودھ لینے جاتے ہو، کہتا ہے برتن کھول، برتن میں جگہ نہیں ہو، کہتا ہے آپ کے برتن میں جگہ نہیں، میں کہاں ڈالوں؟ ہمارے دلوں میں جگہ ہی چھوڑی نہیں ہم نے۔ حق بابو رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں دل دریاؤں سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کوئی سارے سمندر دنیا کے جمع کر لو، سارے دریا جھیلیں جمع کر لو، سارے کومالیا جیسے پہاڑ جمع کر لو، گہری سی گہری، وہ سارے سمندروں کی گہرائی اور بلندی سے زیادہ اللہ نے اس دل میں استعداد رکھی، لیکن کس چیز کی؟ وہ معرفت باری کی، عشق کی، اللہ کے تعلق کی، اللہ کی محبت کی، اللہ کی قربت کی۔ تو بھئی یہاں آنے کا مقصد اللہ سے تعلق بنانا، اللہ کا عشق پانا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے نبی والے احکامات کو سیکھنا۔ محبت پیدا ہوگی تو چلے گا نا، انجن ہے بھاپ ہوگی تو چلے گا نا، پنکھا ہے بجلی ہوگی تو چلے گا، اے سی ہے لائٹ آئے گی تو چلے گا، فریج ہے لائٹ آئے گی تو ٹھنڈا کرے گا، لائٹ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے عشق کے پیدا کرنے کے جو مقام ہے، ہم نے اس کا کیا حلیہ بنایا ہے، اور یہاں سے آ کے ہم کیا لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ ہمارے دل پاک بھی ہو جائیں، اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں وہ پاک دل، صاف دل، تندرست دل۔ میں آپ سارے اپنے اندر دل کی طرف ایک طرف جھانک کے دیکھیں اندر کیا نظر آتا ہے۔ چھپکلیاں، چوہے، سانپ، بچھو، آگ یہ اندر ہے، تو یہاں کیسے عرش محلہ بنے گا؟ اللہ کی معرفت کیسے آئے گی؟ یہی گندا ناپاک غلیظ دل لے کے میدان محشر میں چلے گئے تو اللہ تو فرمائے گا مجھے تو گندا دل چاہیے ہی نہیں، لے جا اپنے اعمال بھی لے جا، اپنا دل ہی لے جا۔ اگر آپ کا برتن گندا ہے تو برتن کے اندر کتنی قیمتی چیز یا برتن گندا دے کے آپ ہی کہتا چلا جا واپس، تیرا برتن ہی گندا ہے۔ ہم تو ایسے ہیں جیسے آپ ایک مکان میں جائیں، وہ بڑی شاندار ٹائلیں لگی ہیں، روغن ہے، بڑا خوبصورت ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ جو ان دروازے کے اندر جاتے ہیں اندر سانپ پھر رہے ہیں، چھپکلیاں ہیں، چوہے ہیں، گٹر کا پانی بہ رہا ہے، جالے لگے ہوئے ہیں، آپ بھاگ آ گئے بات وہ باہر کا حلیہ کیا ہے اور اندر کیا بنا ہے۔ آج ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہی بنی ہے، صورتیں بنی ہیں سیرت نہیں، حلیہ ہے حقیقت نہیں، ظاہر ہے باطن نہیں، کول ہے فعل نہیں۔ اللہ زبان اور دل زبان کی ترجمان ہوتی ہے، دل کچھ اور کر رہا ہے، زبان کچھ اور کا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ہم نے باہر بنا لیا، ہم نے اندر نہیں بنایا۔ یہ اللہ کے گھر ان مراکز ہیں جہاں اندر بنتا ہے، اہل اللہ کی مجالس وہ ہیں جہاں اندر بنتا ہے، باطن بنتا ہے۔ کوئی آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی آنکھ خراب ہے تو وہ ہڈیوں والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔
اللہ نہ کرے کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ جلد والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، وہ ہڈی والے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ کسی کا پیٹ خراب ہے تو دماغ والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ ہمارا باطن گندا ہے، غلیظ ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ وہ اللہ نے جو ہر بیماری دی ہے اس کا علاج بھی دیا ہے، تو اس ہماری گندگی اور غلاظت کا علاج کہاں ہے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ کون سے ڈاکٹر ہیں وہ؟ کون سے اسپتال ہیں جہاں ان کی علاج کیا جاتا ہے، جہاں ان کو پاک کیا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے صاف کرنا، ایک ہوتا ہے پاک کرنا۔ یہ گندگی آپ گندا پانی ڈالیں تو بظاہر صاف ہو گیا، لیکن وہ ناپاک بھی ہے، گندے پانی سے دھویا ہے، اسے پاک کرنا ہے۔ یہ دل کو پاک کرنا ہے، تجلی باری کا مرکز بنانا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ ذکر اللہ کی مجالس، یہ اللہ اللہ کی ضربیں، یہ مراقبات، یہ سلاسل کی برکتیں آدمی کا اندر بناتی ہیں، آدمی کا باطن بناتی ہیں، اس کا اندر کا برتن بناتی ہیں، اس کی کیفیت بناتی ہیں، اس کا تعلق بناتے ہیں۔ جب وہ مسجد میں آئے یا بیت اللہ میں آئے یا روضہ رسول میں آئے، وہاں سے جب جاتا ہے تو وہاں کے نور کی تجلیوں کو اپنے برتن میں، اپنے باطن میں، اپنے روح میں سما لیتا ہے، اور پھر ضائع نہیں کر دیتا۔ آپ بالٹی میں پانی ڈالیں اور پانی ضائع ہوگا تو اس کے سوراخ ہیں، وہ اسی طرح ہی کان، آنکھ، زبان، یہ خواہشات یہ بھی سوراخ بن جائیں تو ضائع ہو جاتی ہیں، تو وہ وہاں سے لے کے جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں ایک بزرگ کا پڑھ رہا تھا، ویسے یاد آ گئی، تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ساری دنیا میں لوگ دروشی پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، تحیات میں ہم پڑھتے ہیں سلام کی، درود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر روزہ رسول میں اب تو ذرا پابندی ہے، ایک زمانہ تھا کہ آدمی کو گر نہیں سکتا تھا، روک دیتے تھے رش کی وجہ سے، اتنی رش ہوتی تھی، سانس رک جاتا تھا، تو یا رسول اللہ ادھر بھی بندے، ادھر بھی بندے، ادھر بھی بندے، اتنے لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو سلام سب کا اور دروشی پہنچتا ہے تو آپ سب کو جواب دیتے ہیں۔ میں کسی کا قول درج کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سب کو جواب نہیں دیتا۔ یا رسول اللہ کس کو جواب دیتی ہیں؟ فرمایا اس کو جواب دیتا ہوں کہ جس کا حلیہ اور جس کی ترتیب ہے، جس کو میرا حلیہ پسند نہیں ہے اس کو کیسے جواب دے دوں؟ جو شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سب کرتا ہے صبح سنت رسول کو سما کرتا ہے، وہ کیسے رسول اللہ کے سلام بھیج رہا ہے، درود بھیج رہا ہے؟ جو شادی میں جانے کے لیے، دفتر میں جانے کے لیے، دکان میں جانے کے لیے اسے سنت کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، اور اگر 4 دن اس کی شیپ پا جائے تو بیوی کہتی ہے کیا جانور بن گیا ہے، وہ کس منہ سے درود نہیں پڑتا؟ اور وہ بچیاں جو گندا اور غلیظ اور ناپاک اور کھلا ہوا بدن نظر آنے والا لباس لے کے پھرتی ہیں، وہ روزہ رسول پہ حاضریاں دے تو رسول اللہ کو خوشی ہوگی کہ دکھ ہوتا ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں ہمارے گناہوں نے ہم سے مسجد نبی روزہ رسول اور بیت اللہ بند کیا کہ ہمارے حلیے اس قابل نہیں کا پہنچ آ سکے۔ امی جان فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی بیٹی، خاتون جنت، میرے نبی کی 7 اولاد میں سے ایک باقی رہ جانے والی، جس کی شکل صورت، جس کا حلیہ بھی رسول اللہ سے ملتا تھا، جب وہ آتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ فرماتی ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، علی کو کہنا کہ میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے، رات کو ہی مجھے دفن کر دینا، اور بازاروں میں میرا جسم میری مرضی کرنے والوں، رسول اللہ کی بیٹی کہتی ہے میرا جنازہ بھی کوئی نہ کرے۔ اور اکثر روایت میں ہے کہ صبح فجر کے بعد صدیق رضی اللہ آگے بڑھ کے صدیق کو فرمایا رضی اللہ تھا کہ رات کو فاطمہ کو دفنا دیا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھی، اور کسی کو قبر کا نہیں پتا تھا، اختلاف چلتا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جب فوت ہونے لگے تو کہا میری خواہش ہے کہ میرے نانا جان کے ساتھ دفن ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے میری امی جان کے قدموں میں دفن کرو۔ تو پوچھا آپ کی امی جان کہاں ہے؟ فرمایا وہ جنت البقیع میں داخل ہو جاؤ تو دائیں طرف جو قبر ہے وہ میری امی جان کی قبر ہے، مجھے میری امی کی قدموں میں دفن کرنا۔ میں آپ کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے نہیں،
میں تو آج خود رونے رلانے کے لیے آیا ہوں. ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور عمل کیا کر رہے ہیں؟ ہماری شکل و صورت، ہمارے لباس، ہمارے کردار، ہمارے قول، ہمارے فعل، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہمارے بردار کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ہر جگہ کا عوام بن گیا، ہر جگہ ہی دین اجاڑ بن گیا. میرے نبی کا ایک چمن ہے جس میں خلا آ گئی اور سانپ اور بچھو کی طرح اس پہ پھیلے ہوئے سب کچھ. تو میرے بھائیوں گزارش ہے، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے زندگی میں ایک بندہ نصیب فرمایا تھا، حضرت مولانا یاغ خان رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اس ہستی کے درجات بلند فرمائے. وہ دنیاوی پیشہ ور تقریریں کرنے والا، پیسے لینے والا پیر نہیں تھا. وہ لمبے چوڑے چوگے پہن کے لباس سجانے والا نہیں تھا. وہ بڑا سادہ سا سیدھا سا تھا، لیکن سنت رسول، عشق رسول اور برکات رسول سے بھرپور تھا. اس کی نگاہ میں بھی، اس کے قول میں بھی، اس کے فعل میں بھی، اس کے عمل میں بھی، اس کی صحبت میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکتیں نصیب ہوتی تھی. ہم نے اس سے اللہ اللہ کی کیوں سکتی تھی؟ اس ہستی کی خدمت میں جوتیوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی اس سے لطائف سیکھے، مرادبات حاصل کیے. ان کی خدمت میں بیٹھ کے یہ برکات نبوی نصیب فرمائے. 10 سال اللہ نے یہ شہادت نصیب فرمائی. تو وہ جو صحابتیں، وہ جو برکتیں اس 10 سال میں اس ہستی کی خدمت میں حاصل کی تھی، اور میرے بھائیوں میں آج آپ اس کی خدمت میں آیا ہوں. آؤ، دنیا کے یہ پیسے، دنیا کے مکان، دنیا کی کاریں، دنیا کے لباس، دنیا کا حسن، دنیا کی اولادیں، یہ ساری قبر سے باہر باہر ہیں. قبر میں کسی کی کوئی چیز نہیں جاتی. ہاں اندر باطن جاتا ہے، عشق اللہ کا، رسول اللہ کی سنت جاتی ہے. ارے مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ کے نام کی برکتوں سے روح منور ہوتی ہے تو وجود بھی منور ہوتا ہے. اور اتنا منور ہو جاتا ہے، اتنا منور ہو جاتا ہے کہ جب دنیا سے آدمی جاتا ہے تو روح نکلتی ہے تو اس کے وجود کی انوارات اور کیفیات اور برقرار رہتی ہیں. اور جب قبر کی اس مٹی میں جو جنت کے باغوں میں ایک باغ یا جہنم کے گھروں میں ایک گھر ہے، جب اس میں اس وجود میت کو لٹایا جاتا ہے تو بعض بندوں کا اللہ اتنا اعزاز فرماتے ہیں کہ پورے قبرستان کا عذاب بند ہو جاتا ہے. حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب وفات پائی تو کسی نے خواب میں پوچھا کہ حضرت کیا بنی؟ فرمایا اللہ نے بڑا اکرام کیا ہے. میانی شریف بہت بڑا قبرستان ہے، لاہور کا نہیں، پاکستان کا سب سے بڑا ہے. فرماتے ہیں جاؤ ہی مجھے قبر میں لٹایا گیا، پورے میانی میں اللہ نے عذاب روک دیا، میرا بندہ آیا ہے. بات ہو گیا، لیکن احساس اللہ کی یہاں کتنا ہے. ارے یہ وجود اتنا منور ہوتا ہے، اوپر سورج چمک رہا ہوتا ہے، زمین میں یہ چمک رہا ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی کمر چمک رہی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی اسی طرح ہی چمکے گا، کیونکہ یہ نور اس کا نہیں ہے، اللہ کی تجلی، اللہ کے نام، اللہ ان کیفیات کا نور ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں بندہ مر جاتا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کی جائیداد بٹ جاتی ہے، اس کو نام بھول جاتے ہیں، میت کہتے ہیں، پھر قبر کہتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے جو اس کا تعلق ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا. آؤ اس تعلق کی طرف، یہ تعلق سیکھو. دنیا میں رشتہ دار ملتے ہیں، شادیوں میں ملتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، غموں میں ملتے ہیں، بیماریوں میں ملتے ہیں، سارے رشتے عارضی سے ہوتے ہیں، موت کے ساتھ سارے ختم ہوتے ہیں. ارے جو تعلق اللہ کے لیے مادی مر بھی جائے وہ تعلق نہیں ٹوٹتا. اور میدان محشر میں آواز لگے گی، وہ لوگ کہاں ہیں؟ سورج 1 میل کے فاصلے پہ، زمین تانبے کی طرح گرم، ننگے بھوکے پیاسے پریشان بدحال، پسینے میں ڈوبے بعد لوگ پورے پسینے میں. آواز لگے گی، وہ لوگ کہاں ہیں جن کا تعلق اللہ کے لیے، جن کی نسبت اللہ کے لیے، جن کی محبت اللہ کے لیے، جن کی زندگی موت اللہ کے لیے ہے. تو مجمع بہت بڑا ہوگا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک
تو مجمع کے اعتبار سے تھوڑے لوگ ہوں گے، ویسے تو کافی ہوں گے لیکن مجمع کے اعتبار سے تھوڑے لوگ ہوں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، ہم ہیں، آواز آئے گی جاؤ جاؤ چلے جنت چلے جاؤ، ان کا باتوں کا حساب ہونا ہے۔ ارے یہ وہ تعلق ہے جو میدان محشر میں بھی زلزلے میں بھی نہیں ٹوٹے گا۔ آؤ اس تعلق کو بناؤ، یہ تعلق اللہ کے نام سے بنتا ہے، اور اللہ کو حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کو ان اعمال میں سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو اللہ کی نسبت سے کیا جائے۔ تو الحمدللہ اس کے لیے حاضر ہوئے ہیں، مولانا صلی اللہ علیہ عمر میں علم میں اعمال میں برکت دے، تو یہاں یہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، ذکر بھی کراتے ہیں، تو بھئی الحمدللہ ہمارے ہاں کوئی ایسا مخصوص نہیں ہے کہ اب میں کراؤں گا یہ کرائیں گے، نہیں، آپ سیکھ جائیں، آپ میں سے ہر بندہ اپنے گھر میں کرا سکتا ہے۔ آپ اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ سب کو سکھا سکتے ہیں۔ یہ ایک چراغ ہے جس میں یہ اہلیت ہے کہ دوسرے کے دل کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ بجلی کی تار گزر رہی ہے، جہاں جہاں لگاتے جائیں گے تار وہ روشن ہوتی جائے گی۔ یہ سلاسل کی برکات جو کرتا جائے گا دل منور ہوتا جائے گا، روح منور ہوتے جائے گی، اللہ کا عشق ملتا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وہ کیفیت اور برکتیں آتی جائیں گی۔ دنیا بھی روشن، قبر بھی روشن، میدان محشر بھی روشن ہوگا۔ اور حدیث ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے، محبت کرتا ہے، میدان محشر میں انہی لوگوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اسی نسبت سے دنیا میں، برزخ میں، حشر میں اور جنت میں جمع فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابھی نماز کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر ہو جائے گا، ذکر سیکھیں، کر کے دیکھیں، آپ کی زندگیوں میں اطمینان آ جائے گا، سکون آ جائے گا، چین آ جائے گا، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ کا عشق پیدا ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی لذت آئے گی۔ پھر جب مسجد آئیں گے تو پتا ہوگا کیوں آیا اور کیا لے کے گئے ہیں، کیوں آئے اور کیا لے کے گیا، اور لے کے جائیں گے تو پتا چلے گا کیا لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ میرے آپ کے، ہم سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔